السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جغرافیہ کا جو تیسرا سبق ہے طبعی ساخت اور آبی نظام، تو اس سبق کی مدد سے آپ کے جغرافیہ کے بورڈ کے 40 مارکس کا جو پرچہ ہے اس میں سوال نمبر 4 میں 4 کا جو بے ہوتا ہے تو اس میں آپ لوگوں کو نقشہ خوانی یعنی کہ نقشے کا بغور مطالعہ کر کے 5 سوالات اسی میں سے پوچھے جاتے ہیں اور آپ کو ان 5 سوالات کے جواب کوئی 4 جوابات 5 میں سے کوئی 4 جوابات اس میں لکھنے ہوتے ہیں اور بآسانی آپ 4 مارکس حاصل کر سکتے ہیں۔ تو عزیز طلبہ، آج ہم بھارت اور برازیل کی جو طبعی ساخت اور آبی نظام ہے، اس سبق میں جو 3.1 جو شکل ہے جو آپ کو اسکرین پر نظر آ رہی ہے، اس کی مدد سے اور اس کے آگے 3.2 جو شکل برازیل کی طبعی ساختوں کی ہے اس کی مدد سے نقشہ پڑھنے کا، نقشے کا مطالعہ کرنے کا، نقشہ خوانی کرنے کا جو صحیح طریقہ ہے اور جو بنیادی باتیں ہیں اس کو آج ہم لوگ جانیں گے، کیونکہ کوئی بھی سوال سمجھ کر اگر ذہن نشین کیا جائے تو وہ تا زندگی یاد رہتا ہے۔ آئیے ہم لوگ سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ طبعی ساخت تو کیا ہوتی ہے۔ طبعی ساخت تو یعنی زمین کی کسی بھی حصے کی، کسی بھی علاقے کے کسی بھی حصے کے زمین کی جو قدرتی بناوٹ ہے اسے طبعی ساخت تو کہتے ہیں۔ ابھی جو نقشہ آپ کے سامنے ہے شکل 3.1 میں، اس میں بھارت کی طبعی ساخت تو بیان کی گئی ہے اور کسی بھی علاقے کی بلندی اور گہرائی کو میٹر میں ناپا جاتا ہے۔ ناپنے کا جو پیمانہ ہے وہ میٹر میں استعمال کیا جاتا ہے اور لمبائی جو ہوتی ہے یعنی کسی ایک شہر سے دوسرا شہر یا زمین کے کسی بھی ایک حصے سے دوسرے حصے کی جو لمبائی ہوتی ہے، طوالت ہوتی ہے، اسے کلومیٹر میں ناپا جاتا ہے۔ ابھی ہم لوگ اس نقشے کو خوب اچھی طرح سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ بھی اپنی درسی کتاب جو ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے اس میں جو ضروری آپ لوگ پینسل کے ساتھ نشانات بھی لگاتے جائیے۔ ابھی ہم لوگ سب سے پہلے یہاں پر کسی بھی نقشے میں اس کو سمجھنے کے لیے جو یہاں پر فہرست دی ہوتی ہے، اشاریہ دیا ہوتا ہے، تو اس کی مدد سے نقشے کو بآسانی سمجھا جا سکتا ہے۔ جیسا کہ آپ کو یہاں اسکرین پر نظر آ رہا ہے، اس نقشے میں جو گہرا نیلا رنگ ہوتا ہے، ہم لوگ پہلے آبی سطح سے شروع کرتے ہیں۔ جو گہرا نیلا رنگ ہوتا ہے تو وہ پانی اور سمندری علاقے کو ظاہر کرتا ہے، اور اسی میں اگر ہم برازیل میں دیکھیں، برازیل کا جو نقشہ ہے 3.2 جیسے یہ آپ کی اسکرین پہ آپ کو نظر آ رہا ہے، تو یہاں پر آپ دیکھیں اگر تو آپ کو ہلکا نیلا رنگ بھی نظر آئے گا، اور جیسے کہ یہاں پر یہ جو حصہ ہے تو یہ ہلکے نیلے رنگ والا جو حصہ ہے یہ کم گہرائی والا ہے، اور اس کے بعد اگر آپ لوگ دیکھیں تو یہ جو حصہ ہے اس کے بعد والا جو حصہ دیا گیا ہے وہ اس سے زیادہ گہرائی والا، اور یہ جو جنوبی بحر اوقیانوس لکھا ہے تو اس حصے کو یہ مزید گہرائی والا حصہ ہے، تیسرا نشان۔ تو یہ اس طرح سے زیادہ گہرائی بتانے کے لیے ہلکے نیلے، پھر اس سے زیادہ نیلے گہرے رنگ، اور اس سے اور زیادہ گہرے رنگ سے وہاں پر پانی کی گہرائی ظاہر ہوتی ہے۔ ابھی ہم بھارت کا جو طبعی ساخت والا نقشہ دیکھ رہے ہیں، اس میں اگر ہم دیکھیں تو آپ کو مختلف یہاں پر رنگ نظر آ رہے ہیں۔ زعفرانی رنگ ہے اور سرخی مائل نارنجی رنگ بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا، اور اس کے بعد سبز ہے، گہرا سبز ہے،
پیلا رنگ بھی ہے یہاں پر. تو یہ جو رنگ دیے گئے ہیں یہ رنگ کیوں استعمال کیے گئے ہیں اور ان رنگوں سے اس طبعی ساخت والے نقشے میں کیا ظاہر کرنا مقصود ہے اور کیوں بتایا گیا، یہی ہم لوگ یہاں پر دیکھیں گے. تو اشاریے کی مدد سے ہم لوگ اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. عزیز طلبہ، جو یہاں پر اس اشاریے میں آپ لوگ دیکھیے، جو گہرا سبز رنگ ہے، تو گہرا سبز رنگ یہ یہاں جو آخر میں دیا گیا ہے، تو یہ جو سبز رنگ ہے یہ سطح سمندر سے سب سے کم گہرائی والے حصے کو یہاں پر سطح سمندر سے سب سے کم بلندی والے حصے کو ظاہر کرتا ہے. یعنی زمین کا نقشے میں زمین کا یہ جو حصہ ہے، تو یہ حصہ سطح زمین سے سب سے کم گہرائی والا حصہ ہے. اس کے بعد اس سے جو ہلکا سبز رنگ ہے جو یہاں پر ہم لوگوں کو نظر آ رہا ہے درمیان میں، جزیرہ نما بھارت کے اس درمیانی علاقے میں، تو یہ اس سے زیادہ بلندی والے علاقے کو ظاہر کرتا ہے. جیسے یہاں پر ہم لوگ دیکھ رہے ہیں اشاریے میں کہ سطح سمندر سے 0 سے 150 میٹر کی جو بلندی ہے، تو اس کو گہرے ہرے رنگ سے بتایا گیا ہے، اور اس کے بعد 150 سے جو اور مزید بلند علاقہ ہے وہ ہلکے ہرے رنگ سے بتایا گیا ہے. اب اس کے بعد جو پیلا رنگ یہاں پر استعمال کیا گیا ہے، تو بھارت کے اس نقشے میں 200 سے زیادہ بلندی والے علاقے، یعنی جو سطح مرتفعی علاقے ہیں، سطح مرتفع اور اس سے کم بلندی والے جو علاقے ہیں، تو ان کو پیلے رنگ سے یہاں پر بتایا گیا ہے. آگے جب ہم برازیل کا نقشہ دیکھیں گے تو اس میں بھی پیلے رنگ سے دکھایا گیا ہے، یہاں پر ظاہر کیا گیا ہے. اب اس کے بعد گہرا زعفرانی، جیسے ہم لوگ یہاں نقشے میں ہم کو نظر آ رہا ہے کہ جو اس شمالی بھارت میں جو گہرا رنگ یہاں پر نظر آ رہا ہے آپ لوگوں کو، تو یہ زیادہ بلند علاقوں کے لیے استعمال ہوا ہے. اب اگر ہم ان رنگوں کو ذہن نشین کر لیں اور اشاریے کی مدد سے میٹر میں جو بلندی بتائی گئی ہے اور رنگوں سے بلندی کا جو پیمانہ بتایا گیا ہے، اس کو ذہن نشین کر لیتے ہیں، تو ہم کسی بھی علاقے کی جو ڈھلان ہے، سلوپ ہے، اس کو بآسانی سمجھ سکتے ہیں، اور ندیوں کا جو بہنا ہے اس کو بھی بآسانی جان سکتے ہیں کہ یہاں کے جو اہم دریا اور ندیاں ہیں تو وہ کون سی سمت سے کون سی سمت یہاں پر ان کا بہاؤ ہے، پانی کا بہاؤ ہے. یعنی ندیوں کا منبع کون سا ہے اور دہانہ کون سا ہے، کس جانب ندی کا پانی رواں دواں ہے. یہ جو یہاں رنگوں سے اور رنگوں کے سائے سے، شیڈ سے بلندی بتائی گئی ہے، میٹر میں جو بلندی بتائی گئی ہے، تو ان رنگوں کی مدد سے آپ نقشے میں دیے گئے بہت سارے سوالات کے جوابات آپ دے سکتے ہیں. آئیے ہم لوگ اس نقشے کے نیچے جو سوالات دیے گئے ہیں کتاب میں، تو وہ سوالات کے جوابات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. جیسے یہاں دیا ہے کہ شکل 3.1 دیکھ کر سوالوں کے جواب لکھیے. تو اس میں پہلا سوال دیا گیا ہے کہ بھارت کا 6000 میٹر سے زیادہ بلندی والا حصہ کس سمت میں ہے. تو جیسا ابھی ہم نے جانا کہ بہت زیادہ بلند علاقے جو ہوتے ہیں تو وہ ان کے رنگ جتنے گہرے ہوتے جائیں گے، چاہے وہ سرخی مائل زعفرانی رنگ ہو، خاکی رنگ ہو، یا پھر
सुर्ख रंग हो, वो जितना गहरा होता जाएगा तो जिस इलाके को उसको ज़ाहिर किया गया है वो इलाका उतनी बुलंदी वाला है। तो भारत में अगर हम देखें वापस से यहाँ, तो यहाँ पर सबसे गहरा रंग हमें भारत के बिल्कुल शुमाली जो हिस्सा है वहाँ पर कश्मीर का जो इलाका है यहाँ पर हमको नज़र आता है। तो इस सवाल का जो और उसके अलावा मशरिकी सिमतों में हमें यहाँ पर जो सुर्ख रंग है वो नज़र आता है। अभी अगर हम इसको देखें, जैसे कि ये जो यहाँ पर मैं आप लोगों को निशानदही की मदद से निशानदही करके बताता हूँ कि किस तरह से कौन से वो दो इलाके हैं जिन्हें यहाँ पर बताया गया है। तो ये जैसा आपको नज़र आ रहा है, ये मगरबी हिमालय और उसके बाद ये मशरक़ी हिमालय। तो ये गहरे सुर्ख रंग से यहाँ पर जो बताया गया है, तो ये भारत की 6000 मीटर से ज़्यादा बुलंदी वाली चोटियाँ हैं। यहाँ पर जो मगरबी हिमालय है, ये जो हम लोग देख रहे हैं, तो ये तो 8000 मीटर बुलंदी वाली चोटियाँ इसमें शामिल हैं। जैसे अगर हम यहाँ देखें कि ये जो अभी मैंने यहाँ दायरे से आप लोगों को बताया है, तो ये मगरबी हिमालय है और यहाँ पर जितनी पहाड़ों की चोटियाँ हैं ये सब 8000 मीटर से ज़्यादा हैं। इसी में भारत की सबसे ऊंची जो चोटी है K2 जो यहाँ दिखाई गई है 8681 मीटर बुलंदी पर बताई गई है। और इसी तरह जो मशरिकी हिमालय है, तो अगर हम देखें मशरिकी हिमालय जो हमारी इस जानिब ये जो आप लोगों को नज़र आ रहा है, ये जो इलाका है ये हमारा मशरिकी हिमालय का इलाका है। तो यहाँ पर ये और मगरबी हिमालय, ये दो इलाके ऐसे हैं जहाँ पर 6000 मीटर से ज़्यादा बुलंद चोटियाँ मौजूद हैं। तो इस तरह हमने पहले सवाल का जवाब हासिल किया। आइए अब हम लोग दूसरा सवाल देखते हैं कि जज़ीरा नुमा भारत में जुनूब की सिमत बहने वाली नदी तलाश कीजिए और वो किस नदी की वादी में आती है। वादी यानी कि नदी के जो इतराफ़ का इलाका होता है वो वादी कहलाता है। हमें इस नदी को की तलाश के लिए अगर हम देखें कि जज़ीरा नुमा जो भारत का हिस्सा है, तो पहले हम आगे इसी सबक में जो भारत के दरियाओं का जो नक्शा दिया गया है, अहम दरिया और झीलें भारत की, तो इस नक्शे में हम बआसानी से पहले देख लेते हैं। अब जज़ीरा नुमा जो हिस्सा है वो एक तरह से मुसल्लस नुमा हिस्सा भी कहलाता है भारत का। तो पहले हम जज़ीरा नुमा हिस्सा जो है उसको जानेंगे और उसके बाद फिर उसमें जो जुनूब की सिमत बहने वाली नदी है उस नदी को देखेंगे। जैसे अगर मैं यहाँ पर पहले हम लोग जज़ीरा नुमा का जो हिस्सा है उसको यहाँ पर निशान लगा लेते हैं
اور پھر اس ندی کا نشان لگاتے ہیں۔ یہ جو حصہ ہے بھارت کا، تو یہ جزیرہ نما یہ جو بھارت کا ہمارا حصہ ہے، یہ جزیرہ نما بھارت کا حصہ ہے۔ اب اس میں ہمیں دیکھنا ہے کہ جنوب کی سمت بہنے والی ندی کون سی ہے۔ تو ابھی ہم اس کو کوئی دوسرے رنگ سے ندی کے اطراف کا جو علاقہ ہے اس کو نشاندہی کرتے ہیں۔ جیسے کہ یہاں پر پران ہیتا نامی ایک ندی آپ کو نظر آئے گی، جو وین گنگا ندی سے یہ معاون ندی ہے، اور یہ جنوب کی سمت بہنے والا دریا ہے۔ جیسے ابھی ہم یہاں دیکھیں تو یہ دیکھیے آپ کو پران ہیتا، یہ جو ندی ہے یہ تیر کا نشان ظاہر کر رہا ہے کہ یہ جنوب کی سمت بہنے والی ندی ہے اور جزیرہ نما بھارت کا ہی حصہ ہے، جیسا کہ یہاں ہم نے دیکھا۔ اب یہ علاقہ جزیرہ نما کیوں کہلاتا ہے؟ کیونکہ تین اطراف سے یہ پانی سے گھرا ہوا حصہ ہے۔ اگر یہ چار جانب سے پانی سے گھرا ہوا حصہ ہوتا تو یہ جزیرہ کہلاتا، لیکن کیونکہ تین اطراف سے گھرا ہوا ہے، ایک مغربی جانب بحر عرب ہے، مشرقی جانب بحر بنگال ہے اور جنوب میں بحر ہند ہے، اس لیے یہ جزیرہ نما ہے۔ اب ہم لوگ اگلا جو سوال ہے وہ دیکھتے ہیں۔ اسی طرح آپ کو نقشے کا مطالعہ کر کے 5 سوالوں میں سے کوئی 4 سوالوں کے جواب لکھنا ہے اور بآسانی آپ 4 نمبرات حاصل کر سکتے ہیں۔ اگلا جو سوال ہے کہ شمال کی طرف گہرے ہرے رنگ میں دکھائے گئے زمینی حصے کی ڈھلان کس سمتوں میں ہے؟ تو عزیز طلبہ، بھارت کا یہ جو شمالی حصہ ہے اور اس میں جو گہرے ہرے رنگ سے جو بھارت کا میدانی علاقہ بتایا گیا ہے، تو اس کی ڈھلان کس سمتوں میں ہے؟ تو یہ یعنی اس کا نشیبی حصہ کون سی سمتوں میں ہے، یہ ہمیں جاننا ہے۔ اگر تو ہم کیسے جانیں؟ تو اس کے لیے ابھی ہم نے جو رنگوں کا استعمال دیکھا تو اس کی مدد سے ہم جان سکتے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ دنیا کے کسی بھی ملکوں کا اگر طبعی نقشہ ہمارے سامنے رکھا جائے اور اس طرح سے رنگوں سے دیا ہوا اشاریہ ہمارے سامنے ہو، تو ہم بآسانی وہاں پر بتا سکتے ہیں کہ کون سا اس کی ڈھلان کون سی جانب ہے۔ جیسے کہ ابھی یہ جو گہرے ہرے رنگ سے یہ جو حصہ آپ کو نظر آ رہا ہے، تو اس حصے کی ڈھلان پوچھی گئی ہے۔ اب عزیز طلبہ، ہم نے ابھی پڑھا کہ سطح سمندر سے کم اونچائی، بالکل انتہائی کم اونچائی والے علاقے جو ہوتے ہیں وہ گہرے ہرے رنگ سے ظاہر کیے جاتے ہیں۔ پھر ان علاقوں سے زیادہ بلند علاقے جو ہوتے ہیں وہ ہلکے سبز رنگ سے بتائے جاتے ہیں۔ جیسا کہ یہاں پر یہ جو ہم نے نشاندہی کی ہے، اس کے مشرق میں جو ہلکے سبز رنگ سے علاقہ پنجاب اور ہریانہ اور راجستھان کا جو علاقہ بتایا گیا ہے۔ تو عزیز طلبہ، ظاہر سی بات ہے کہ جب ہم اس کے اطراف کا جو علاقہ ہے وہ اگر دیکھیں تو پیلا رنگ جو ہوتا ہے وہ تو سبز رنگ سے بھی زیادہ بلند علاقوں والا ہوتا ہے، اور جو گہرا خاکی یا پھر زعفرانی یا نارنجی رنگ یہاں جو بتایا گیا ہے یہ بھی مزید بلندی والے پہاڑی علاقوں کا ہے، اور جو ہلکا زعفرانی رنگ ہے وہ سطح مرتفع کو ظاہر کر رہا ہے۔ اسی طرح جو پیلا رنگ ہے وہ بھی سطح مرتفع کی وسعت کو ظاہر کرتا ہے۔
تو بآسانی ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ جو گہرے سبز رنگ سے یہاں پر جو علاقہ بتایا گیا ہے، اس کی ڈھلان بحیرہ بنگال کی جانب ہے۔ اگر ہم اس کو نشاندہی سے دیکھیں کہ یہ جو علاقہ ہے تو بالترتیب مغربی سمت سے مغرب سے مشرق کی جانب اس علاقے کی ڈھلان ہے۔ اور یہاں میں تیر کے نشان سے آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ یہ جو ہلکا سبز رنگ یہاں دیا گیا ہے، تو یہ جو ہلکا سبز رنگ ہے یہ زیادہ بلندی والا علاقہ ہے۔ اور دیکھیے یہ جو ہلکا سبز رنگ یہاں پہ بتایا گیا ہے یہ زیادہ اس گہرے سبز رنگ والے علاقے سے زیادہ بلندی والا بھارت کا مغربی میدانی علاقہ ہے۔ اور اس کے بعد یہ بھارت کا مشرقی جو شمال مشرقی میدانی علاقہ ہے یہ تو یہاں زیادہ بلند علاقہ ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ جو پہلی ہم نے مارکنگ کی ہے ہلکے سبز رنگ میں وہ زیادہ بلند علاقہ ہے، اور اس کے بعد یہ جو گہرے رنگ والا علاقہ ہے یہ کم بلندی والا ہے، تو اس کی ڈھلان مغرب سے مشرق کی جانب ہے۔ اگر اس کو ہم یہاں پر مغرب کا میم بنا دیتے ہیں تو یہاں پر یہ جو بحیرہ عرب ہے، یہ جو بحیرہ عرب کا یہ جو علاقہ ہے اس علاقے کی جانب اس کی ڈھلان ہے، جیسے یہاں پر ہم تیر کے نشان سے دیکھ رہے ہیں، یعنی شمال مغرب سے جنوب مشرق کی جانب اس علاقے کی ڈھلان ہے۔ آئیے اب ہم لوگ اگلا جو سوال ہے اس کو دیکھتے ہیں۔ اگلا یہاں سوال دیا گیا ہے کہ کوہ اراولی سے چھوٹا ناگپور کی سطح مرتفع کے درمیان موجود جو مرتفع سطحوں کی فہرست تیار کیجیے، یعنی موجود سطح مرتفع جو ہیں وہ تمام سطح مرتفعوں کی فہرست یہاں پر پوچھا گیا ہے۔ عزیز طلبہ، آپ جانتے ہیں کہ سطح مرتفع کسے کہتے ہیں؟ میدانی اور پہاڑی علاقے کے درمیانہ بلندی والے ایسا علاقہ جس کا اوپری حصہ تقریباً ہموار ہو اسے ہم سطح مرتفع کہتے ہیں۔ جیسا کہ میں یہاں آپ کو اسکرین پر اگر بنا کر بتاؤں تو یہاں آپ دیکھیے یہ پہاڑی علاقہ ہے، اور اس کے بعد یہ زیادہ بلندی والا علاقہ ہوا، اور اس کے بعد یہ جو ہموار سطح آپ کو نظر آ رہی ہے یہ پہاڑی علاقے سے کم بلندی والا علاقہ، اور اس کے بعد پھر میدانی علاقہ، اور اس کے بعد سطح سمندر کی شروعات ہوتی ہے۔ اور یہاں پر ہمیشہ کسی بھی علاقے کی جو بلندی ہوتی ہے وہ سطح سمندر سے ناپی جاتی ہے۔ تو یہ تیر کا نشان میں نے جہاں بنایا ہے یہ جو علاقہ ہے یہ دوبارہ اس کو میں بنا رہا ہوں، یہ علاقہ سطح مرتفع کا علاقہ ہے۔ جیسے اگر اس کو ہم یہاں پر اس طرح جو خانوں سے میں نے اس کو انڈر لائن کیا ہے یہ سطح مرتفع کا علاقہ ہے۔ تو آئیے ہم لوگ سب سے پہلے نقشے میں ہم لوگ یہ دیکھیں گے کہ
कोह अरावली कहाँ वाक़ है। तो अगर ये नक्शा मैं ज़ूम करूँ तो राजस्थान और मध्य प्रदेश ये जो हमारी रियासतें हैं, तो अगर आप देखें तो उनके दरमियान में ये अरावली पहाड़ आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है नक्शे में। तो कोह अरावली से लेकर छोटा नागपुर तक के दरमियान में आने वाली जो सतह मुर्तफ़ाएँ हैं उसके नाम पूछे गए हैं। तो अगर आप देखें तो सबसे पहले हमें जो छोटा नागपुर पहाड़ है तो वो देखना होगा। तो वो मगरिबी जानिब, यहाँ देखिए आप, इसको मैं निशानज़दा करके बताता हूँ आपको। ये जो छोटा नागपुर, ये जो पीले रंग से मैंने आप लोगों को बताया है, दरमियान में आपको छोटा नागपुर की सतह मुर्तफ़ा नज़र आ रही है। अब इनके दरमियान कौन कौन सी सतह मुर्तफ़ा है, तो अगर हम मगरिबी सिंध, तो कोह अरावली का जो इलाका है यहाँ से अगर देखें तो सबसे पहली जो यहाँ पर सतह मुर्तफ़ा है वो यहाँ लिखा है कि मेवाड़ की सतह मुर्तफ़ा। इसको हम दूसरे रंग से देखते हैं। यहाँ पर ये जो मेवाड़ की सतह मुर्तफ़ा है, और उसके बाद जैसे जैसे हम मशरिक़ की जानिब बढ़ते जाते हैं तो आपको यहाँ पर दीगर जो सतह मुर्तफ़ाएँ हैं वो भी आपको मिलती जाएंगी। जैसे यहाँ देखिए आप, मेवाड़ की सतह मुर्तफ़ा के बाद मालवा की सतह मुर्तफ़ा है, उसके बाद बुंदेलखंड की सतह मुर्तफ़ा है, ये देखिए मैंने जूम करके यहाँ आपको बताया है। और उसके बाद फिर हम मगरिब की जानिब जाते हैं तो यहाँ बागेलखंड की भी सतह मुर्तफ़ा है, और ये छोटा नागपुर। तो छोटा नागपुर और अरावली के दरमियान यहाँ पर हमने देखा कि 4 सतह मुर्तफ़ा है, मेवाड़, मालवा, बुंदेलखंड और बागेलखंड, इस तरह से। आइए अब हम लोग अगला सवाल देखते हैं। मशरिकी घाट की चोटियों के नाम बताइए। सबसे पहले हमें नक्शे में ये देखना है कि मशरिकी घाट का इलाका कौन सा है। तो मशरिकी घाट और मगरिबी घाट, तो इसे हम लोग अगर देखें तो मशरिकी साहिली किनारे की जानिब, मशरिकी जो साहिल है वहाँ अगर हम देखें यहाँ आपको मैं निशानदही करके बताता हूँ कि यहाँ से ये जो मैंने आपको निशानदही की है ये पूरा मशरिकी घाट का इलाका है। अब इसमें सबसे बुलंद चोटी पूछा गया है, तो इसमें महेंद्रगिरी एक जो मशरिकी घाट की अहम चोटी है वो अगर आप देखें तो पहले मल्लेगिरी है जो कि 1187 मीटर बुलंदी पर है, और उसके बाद उससे ज़्यादा बुलंद महेंद्रगिरी है 1680 मीटर बुलंदी पर वाक़या। अब ये कहाँ पर है वो आइए हम लोग इसको जूम करके देखते हैं। ये देखिए ये महेंद्रगिरी है, अगर आप यहाँ देखें तो 1690 मीटर से बताया गया है। और कभी भी जो चोटी होती है तो वो मुसल्लस के निशान से बताई जाती है। जैसे अगर आप हम लोग यहाँ देखें तो आपको मैं इसको निशानज़दा करके बताता हूँ कि जो मुसल्लस बताया गया है इसको हम लाल रंग से निशानदही करते हैं। ये देखिए ये मुसल्लस इसके दरमियान है, तो ये महेंद्रगिरी की चोटी है। और चोटी को पहचानने का जो तरीका होता है नक्शे में वो ये होता है कि उसको मुसल्लस के ज़रिए बयान किया जाता है। और उसी तरह अगर आप आगे देखें तो ये मल्लेगिरी है, ये देखिए,
1187 मीटर बुलंदी पर ये मशरक़ी घाट की अहम चोटियां हैं। मगरिबी घाट के मुकाबले में मशरक़ी घाट में बहुत ज़्यादा बुलंद चोटियां मौजूद नहीं हैं, क्योंकि मगरिबी घाट से निकलने वाले जो अहम बड़े बड़े दरिया हैं, तो उन दरियाओं ने मशरक़ी घाट को जगह जगह से उसको वहाँ पर शिगाफ, दरारें और काट दिए, और इस वजह से मशरक़ी घाट मुसलसल पहाड़ी सिलसिला नहीं रह गया है। जैसे नक्शे में अगर हम देखें तो यहाँ कावेरी नदी ने जिस तरह यहाँ इसको जुदा कर दिया पहाड़ी हिस्से को, इसी तरह हम और मज़ीद देखें अगर तो गोदावरी है, उसके बाद कृष्णा नदी है, ये नज़र आ रही है। तो इन नदियों ने भी मशरक़ी घाट को दीगर इनकी जो शाखें हैं, मुआविन नदियां हैं, जैसे यहाँ पर गोदावरी हम लोग देख रहे हैं और कृष्णा नदी देख रहे हैं, तो मशरक़ी घाट को जगह जगह से जुदा कर दिया है। आइए अब हम लोग अगला जो सवाल दिया गया है वो देखते हैं। यहाँ पर ब्रह्मपुत्र के नशीबी यानी निचले मैदानी इलाके की सरहद किस पहाड़ी इलाके से वाज़ेह होती है? तो सबसे पहले हम मशरक़ी हिमालय का जो इलाका है वहाँ पर देखेंगे, जो आसाम की जानिब है, कि यहाँ पर ये ब्रह्मपुत्र आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही है। ब्रह्मपुत्र नदी, दरियाए ब्रह्मपुत्र भी उसे कहते हैं। तो इसकी जो सरहद है तो वो इस पहाड़ी इलाके को मशरक़ी हिमालय भी कहते हैं, जो हमारी रियासत अरुणाचल प्रदेश में आता है। तो मशरक़ी हिमालय और पूर्वांचल की पहाड़ियाँ, तो ये पहाड़ियाँ जो हैं ये दरियाए ब्रह्मपुत्र की जो वादी है तो उसकी सरहद बनाती हैं और उसको जुदा करती हैं। अब अगला जो सवाल दिया गया है कि नीलगिरी जो पहाड़ की जो ऊंचाई है, पहले तो नीलगिरी पहाड़ी का निस्बती मुकाम बताना है, उसका ताल्लुक़ बताना है कि वो कहाँ पर वाक़या है। तो ये जो नीलगिरी पहाड़ी का इलाका है ये बहुत ही सेहत अफ़ज़ा मुकाम है और बुलंदी वाला इलाका है। तो इसको हम लोग पहले देखेंगे कि यहाँ पर तमिलनाडु, ये अगर हम देखें तो यहाँ नीलगिरी पहाड़ी सिलसिला बताया गया है। असल में इसकी निस्बत जो है वो मशरक़ी घाट और मगरिबी घाट दोनों के संगम पर ये पहाड़ी सिलसिला वाक़या है। इसे अगर हम यहाँ पर देखें तो ये इधर से मगरिबी घाट आती है, इधर से मशरक़ी घाट आती है, और इनके संगम पर यहाँ पर जो नीलगिरी का पहाड़ी का जो हिस्सा है वो वाक़या है। यहाँ जुनूब में आपको नज़र आ रहा हो। अब अगला जो सवाल यहाँ दिया गया है कि सह्याद्री पहाड़ की ऊंचाई किस सिमत में बढ़ती चली जाती है? सह्याद्री का जो पहाड़ी सिलसिला है ये मगरिबी घाट का ही एक हिस्सा है, एक नाम है सह्याद्री पहाड़। दरअसल ये पहाड़ी सिलसिला है, तो उसकी ऊंचाई, बुलंदी कौन सी सिमतों से कौन सी सिमतों में बढ़ती जाती है? तो ये अगर हम देखें तो रियासत गुजरात से शुरू होकर जुनूब में जो केरला रियासत है वहाँ तक के फैला हुआ है, और इसकी बुलंदी जुनूब की जानिब बढ़ती चली जाती है। आइए हम लोग मगरिबी घाट के इस जवाब को भी समझते हैं। यहाँ आप लोगों को ज़ाफ़रानी रंग से जो इलाका नज़र आ रहा है मगरिबी सिमतों में, इसको अगर हम निशानदही से देखें तो ये जो इलाका है ये मगरिबी घाट का इलाका है। और जैसे जैसे हम
جنوب کی جانب جائیں اس کی بلندی بڑھتی چلی جاتی ہے، اور اس کو اگر آپ مزید غور سے دیکھیں تو اس میں جو اہم چوٹیاں ہیں بڑی، جیسے مہاراشٹر جو ہے وہاں پر کلسو بائی ہے جو 1646 میٹر بلند ہے، لیکن جیسے جیسے ہم جنوب میں جاتے ہیں تو وہاں پر بہت ساری پہاڑ کی چوٹیاں ہیں، اور آخر میں جو نیچے انائی موڑی جو چوٹی ہے، انائی موڑی آپ دیکھو کیرلا کے پاس ہے، تو یہ چوٹی یہ سب سے بلند ہے، جو کہ 2695 میٹر جنوبی جزیرہ نما ہندوستان کی سب سے بلند چوٹی انائی موڑی کی ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر من مالا جو کہ 2659 میٹر بلندی پر واقع ہے۔ آئیے اب ہم لوگ اگلا جو سوال ہے وہ دیکھتے ہیں۔ نقشہ خوانی کے لیے کون سے رنگ سے کتنے بلند علاقے کو بتایا گیا ہے، اس کا جاننا بہت ضروری ہے۔ اگلا جو سوال یہاں پر دیا گیا ہے کہ وندھیہ پہاڑ کن دو دریاؤں کی وادیوں کے لیے آبی تقسیم کار ہے؟ اب یہ جہاں سے جزیرہ نما ہندوستان، جزیرہ نما بھارت جو ہے وہ جہاں سے شروع ہوتا ہے وہ وندھیہ پہاڑ بالکل درمیان میں، دیکھیے میں نے زوم کیا ہے، یہاں آپ کو وندھیہ پہاڑ نظر آ رہا ہے خط سلطان کے بالکل نیچے جہاں یہ بھوپال لکھا ہوا ہے۔ تو وندھیہ پہاڑ جو ہے اس کی وجہ سے اگر ہم دیکھیں تو دریائے گنگا کی جو بہت ساری معاون دریا ہیں، جیسے یہاں پر دریائے نرمدا، یہ دیکھیے یہاں پر گجرات مغربی سمت میں جو دریا جا کر ملتا ہے، دریائے نرمدا جو ہے، دریائے نرمدا اور گنگا کے بہت سارے معاون جو دریا ہیں، تو ان کے درمیان میں یہ آبی تقسیم کار کا کام کرتا ہے، یعنی کہ دو پانی کے حصوں کے درمیان میں جو بلندی کا حصہ ہوتا ہے اسے آبی تقسیم کار کہتے ہیں۔ اور یہاں پر وندھیہ پہاڑ آگے ایک جو دریاؤں کا نقشہ دیا گیا ہے کتاب میں، اگر ہم اس کو دیکھیں تو اس سے ہمیں بآسانی سمجھ میں آئے گا۔ اس نقشے میں اگر آپ دیکھیں تو یہ دریائے نرمدا ہے، اور اس کے بعد دریائے نرمدا جو مشرق سے مغرب کی سمت بہہ کر خلیج کھمبائش سے بحر عرب میں جا کر مل جاتی ہے۔ اب یہاں اگر آپ دیکھیں تو دریائے چمبل ہے، دریائے سون ہے، دریائے بیٹوا ہے، دریائے کین ہے، شون ہے، یہ سارے دریا جو ہیں یہ دریائے گنگا کے معاون دریا ہیں، جو کہ وندھیہ پہاڑ کی ڈھلان سے شروع ہوتے ہیں، اور دوسری جانب جو شمالی ڈھلان ہے اس سے یہ گنگا کے بہت سارے معاون دریا بہتے ہیں، اور جنوبی ڈھلان سے دریائے نرمدا بہتی ہے۔ اب اس کے بعد جو برازیل کا جو نقشہ دیا گیا ہے اس کے تعلق سے اس نقشے کی جو ابھی آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہے، اس کی نقشہ خوانی کرنا ہے، یعنی بغور اس کو دیکھنا ہے، اور اس کے بعد اس کے شکل و 3.2 کے سوالوں کے جوابات دینا ہے۔ تو عزیز طلبہ، اگلی جو ویڈیو ہے اس میں ہم لوگ اس برازیل کے طبعی نقشے کو دیکھ کر یہاں پوچھے گئے سوالات کے جو جوابات ہیں اس کو سمجھیں گے۔